الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز جو ہیں خیر و حافظ سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول ہم سب پر فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اور اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اے ایمان والو۔ کہ جب انسان پہلی غلطی کرتا ہے، پہلا گناہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین کرام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز جو ہیں خیر و حافظ سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول ہم سب پر فرمائے، تمام سننے والوں کو بھی، تمام سننے والوں پر بھی اور ہم سب پر بھی۔ دعا ہے کہ رب تعالی اس بابرکت مہینے کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس آخری عشرے کا صدقہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرما کر ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا، اور اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اے ایمان والو۔ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور ہر وقت صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ میں نے آیت پڑھی اور اس کا مفہوم عرض کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور دل عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ رب تعالی کا فرمان ہم نے سنا۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس کو؟ اے ایمان والو، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یا ذکر کرتے ہیں یا ذکر کریں گے، وہ رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے اور وہی ایمان والے ہوں گے۔ اور جو لوگ اس سے قاصر ہیں، اس سے دور ہیں، جو رب تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ لوگ خود غور کر لیں کہ رب تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، ایمان والے تو عمل کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ خود سوچ لیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال شکر کی طرف ہم جاتے نہیں، کیونکہ یہ الگ سے ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال ابھی ہم نے جو ذکر کرنا ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس میں انسان اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ جیسے کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کا زنگ دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے یا ریگ مار کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کا زنگ دور کرنے کے لیے طرح طرح کے فارمولے موجود ہیں۔ لیکن یہ جو دل ہے، اس کو جب زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ لگتا کیسے ہے؟ یہ زنگ اس طرح سے لگتا ہے کہ جب انسان پہلی غلطی کرتا ہے، پہلا گناہ کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ جب وہ انسان دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ اسی دل پر دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب انسان تیسرا گناہ کرتا ہے
تو وہ تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے بالکل۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی۔ وہ لوگ غور کر لیں کہ جن پر کوئی بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی، کوئی سمجھانے والا بات سمجھانے کی کرتا ہے اور وہ بات جو ہے بھلائی کی اثر نہیں کرتی، تو وہ غور کر لیں، کہ سوچ لیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل پر غور کریں کہ ان کا دل سیاہ تو نہیں ہو چکا۔ تو یہ دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر بھلائی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اب اس دل کو صاف کیسے کیا جائے؟ ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ ہے، تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کا جو زنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے رب تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا دل اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف رہے، اس پر کسی طرح کا زنگ میل نہ چڑھے، اگر چڑھ چکا ہے تو اسے صاف کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ رب تعالیٰ کا ذکر کر کے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا کیسے ہے؟ اب ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک جگہ پر آتا ہے کہ یہ جو دلوں کا چین ہے یہ رب تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یعنی کہ دلوں کو جو اطمینان پہنچتا ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کا جتنا ذکر کرتا ہوں اتنا کوئی بھی کرتا ہوگا، کاش ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو، لیکن میں بڑا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل کو چین نہیں ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ تو واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، دل سے ذکر کرنا، اور ایک ہوتا ہے رٹا رٹایا جو زبان سے انسان کرتا ہے۔ جیسے طوطے کو کوئی چیز رٹوا دی جاتی ہے اور وہ صرف وہی چیز بولتا رہتا ہے، جبکہ اس کا تعلق اس کے دل سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے وہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن رٹا رٹایا کر رہا ہے۔ اگر انسان اس طرح سے ذکر کرے، سوچ سمجھ کر ذکر کرے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے سبحان اللہ، کیا ہے اس کا معنی؟ کہ پاک ہے اللہ۔ اب انسان جب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تو وہ جب یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے، میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، وہ ذات بڑی عظیم ہے، اس کی کوئی مثل نہیں۔ جب انسان یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر ذکر کرے گا تو پھر اس ذکر کی جو اثر ہے، اس ذکر کا اثر دل پر پہنچے گا اور دل صاف ہوگا۔ اگر انسان الحمدللہ پڑھتا ہے تو کیا کہ میں تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اسی کے لیے کرتا ہوں، اسی کی تعریف کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہی رب العالمین، وہی رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ ہی صرف کہہ لیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب یہ سوچ کر، اس بات کو ذہن میں بٹھا کر جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ ذکر جو ہے وہ دل پر اثر کرے گا۔ اسی طرح سے انسان جب ذکر کرے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب انسان یہ سوچ کر، اس بات کو ذہن میں بٹھا کر یہ ذکر کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں کہ وہ تسبیح گھوم رہی ہے، اکثر وہ دیکھا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں پتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں، لفظ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی،
اور اکثر کو دیکھا گیا ہے نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں. اب ان سے کہہ دیا کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو جو بھی پڑھ رہے ہیں دل میں پڑھ رہے ہیں. پڑھنا جو ہے تب کہلائے گا جب انسان زبان سے پڑھے گا، زبان سے ادا ہوگا، اور اتنی اونچی آواز سے ادا ہوگا کہ اپنے کان خود سن سکیں، تو یہ پڑھنا کہلائے گا. اگر انسان دل میں پڑھے بس وہ دل میں ہی رہے گا، اس کا اثر جو ہے، اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ نہیں ملنا. تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ذکر بھی کروں اور اس کا مجھے فائدہ بھی ہو، تو اس کو چاہیے ایک تو رب تعالیٰ کا ذکر اس طرح سے کرے، سوچ سمجھ کر کرے، پاک اور صاف ہو کر کرے، وضو کر کے بیٹھے، اور بالکل مکمل توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہ سوچے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو میرا خالق بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، اور ہر چیز پر قادر بھی ہے، اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے. جب وہ یہ سوچ کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر اپنے دل کو حاضر کر کے رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا، تو وہ ذکر کرنے کا سرور بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور دل پر اثر بھی کرے گا. اب ایک اور ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب انسان اللہ کا ذکر اس طرح سے کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا کر جب ذکر کرے گا، اور اس وقت اس کو وہ چیز حاصل ہوگی جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو حاصل وہ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح سے جب انسان اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو ایک بار بلاتا ہے، تو رب تعالی کی رحمت جو ہے وہ 70 ہاتھ آگے آتی ہے. 70 ہاتھ. اگر انسان ایک بار پکارتا ہے اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت 70 بار آواز دیتی ہے، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے ایک بت پرست کا. وہ ایک دریا کے کنارے اس نے بت بنایا ہوتا ہے، اور اس کو ہر وقت اس کو پکارتا رہتا ہے. اس کا نام تھا صنم، اس کے بت کا نام صنم تھا. تو وہ اس کو پکارتا رہتا، پکارتا رہتا، پکارتا رہتا. ایک دن وہ آیا کہ اس کے زبان سے نکل گیا اللہ الصمد، صنم کی جگہ صمد نکل گیا. اس کے زبان سے جیسے نکلا تو رب تعالیٰ کی رحمت نے فوراً جواب دیا. اب فرشتوں نے کہا کہ اے مالک، یہ بندہ جو ہے یہ تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا، یہ تو اتنے عرصے سے اس بت کو پکار رہا تھا، اس بت کی عبادت کر رہا تھا، تو اس کی زبان سے غلطی سے نکلا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اتنے عرصے سے وہ اس بت کو پکار رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا، ایک بار اس نے مجھے پکارا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ میرا بندہ ہے، اس نے کسی طرح سے مجھے پکارا تو ہے، مجھے یاد تو کیا ہے، تو رب تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین بھی ہے، اسی طرح سے انسان کو سکون بھی میسر ہوتا ہے. جب بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رب رحمان جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. اب جب اس کا بندہ اس کو یاد کرے گا اور اس سے مانگے گا تو وہ مالک خوش ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، فضول گفتگو سے بچتے ہوئے رب تعالیٰ کا ذکر کریں. ہر وقت جو ہے اس کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کریں. جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے
تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی رحمت کے صدقے ہمارے جو کام اٹکے ہوں گے وہ کیسے حل ہوتے ہیں، ہم جو پریشان ہیں ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر وقت اٹھتے بیٹھتے فضول گفتگو سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں گے اور اس کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اور جو ہے آپ دوستوں سے جو ہر وقت میری ایک گزارش ہوتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کے ساتھ تعاون کریں۔ اب تعاون کیا کرنا ہے؟ یہی تعاون کرنا ہے کہ ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہم ان ویڈیوز سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، کچھ نہ کچھ حاصل کریں، ہم بھی حاصل کریں، ہمارے بچے بھی حاصل کریں، تاکہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، ہم مالک کائنات، خالق کائنات کے حقیقی بندے بن جائیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔